بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریف عارف حمید بھٹی، پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھیں تو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں معمول بن چکی ہیں۔ کبھی ہوتا تھا مسنگ پرسن بلوچستان، بنیادی حقوقوں سے محروم، ظلم زیادتی، ناانصافی عام، لیکن اب ان سب باتوں میں پنجاب بازی لے گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ پنجاب میں نہ کوئی قانون ہے، نہ انسانی حقوق ہے، نہ جمہوریت ہے، بادشاہت ہے۔ طاقتوروں کو جو بات حکمرانوں کو ناپسند آتی ہے، کسی کو اغوا کر لو، کسی کو مارو، کسی کو پیٹو، کسی کو کرو، صرف حکومت میں مسلط رہو۔ تھوڑا سا ناظرین اگر آپ تاریخ پہ لگائیں تو جو تقریباً 5 دہائیوں سے حکومت کر رہے ہیں، چاہے وہ محترم نواز شریف صاحب ہوں، محترم شہباز شریف صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، یا محترم مریم نواز، یہ 40 سال سے مسلط حکمران چھوٹی چھوٹی اور بڑی بیماریوں کا علاج بیرون ملک کراتے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان وہ واحد نصیب ملک ہے کہ جہاں بنیادی علاج بھی نہیں ہو سکتا۔ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہیں سیریس بیماری ہے، ہماری دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی اور لمبی زندگی دے۔ لیکن ان حکمرانوں سے سوال یہ ہے، تو آپ تو کروڑوں اربوں روپے لگا کر سرکاری دوروں کے بہانے بیرون ممالک علاج کرا لیتے ہیں، تو کیا 76 سال سے قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ان کا علاج بھی نہ ہو، انہیں تعلیم بھی نہ ملے، انہیں صحت بھی نہ ملے، انہیں انصاف بھی نہ ملے؟ تو اس ظلم کی اور بربریت کے بازار میں ناظرین اب یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کیا انہوں نے ساری عمر غلامی میں رہنا ہے یا اس سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ شاید اسی لیے ان تمام حالات کا باغور جائزہ لے کے جب سے پاکستان بنا ہے، عوام کو کس قدر دھوکے دیے گئے۔ ایک بانی پی ٹی آئی جو 16 ماہ سے تقریباً جیل میں ہے، انہوں نے 24 نومبر کو پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دی ہے۔ یہ کال ایک عمران خان کی کال نہیں، ایک تحریک انصاف کی کال نہیں، یہ 24 کروڑ عوام کی مستقبل کا فیصلہ کرے گی کہ کیا پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی یا بادشاہت ہوگی، اختلاف رائے کی ہوگی یا سب کو ختم کرنے دو کی پالیسی ہوگی۔ لیکن ایسے میں صحافیوں کا بھی کچھ کردار تنقید میں ہمیں، کیونکہ ایک چھوٹا سا جرنلسٹ کو کرنی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے چند صحافیوں کو بھی کرائے پر لے لیا ہے اور وہ حکومت کے لیے رینٹ جرنلسٹ کا کام کر رہے ہیں، جھوٹے پراپوگنڈے کرنے، حکومت کو لا قانونیت 26ویں آئینی غیر قانونی ترمیم کے باوجود ہیرو بنانا اور کوئی ایسی باتیں کرنا کہ جس سے پاکستان کی عوام مایوس ہو۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ پاکستان چھوڑ رہے ہیں اور حکمران مریم نواز صاحبہ آج کل سوئٹزرلینڈ میں علاج کرا رہی ہیں گلے کا، خدا نہ خواستہ انہیں بڑا موذی مرض کا ہے، ہماری دعا ہے اللہ انہیں تندرستی صحت زندگی دے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ جس صوبے میں آپ وزیر اعلیٰ ہیں، وہاں سموگ سے سانس لینا محال ہے۔ پی آئی میں چلے جائے تو ہارٹ کے پیشنٹ کو اینجیوگرافی کی 1.5 سال ڈیٹ دی جاتی ہے۔ میو ہسپتال سروس ہسپتال جانوروں کی اماج گاہ بن چکا ہے، انسانوں کا علاج نہیں ہوتا، ڈاکٹر پرائیویٹ علاج کرتے ہیں۔ ایسے میں ناظرین جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ وطن عزیز میں لاقانونی ظلم جھوٹ کا راج ہے، نافذ کر دیا گیا ہے، سچ بولنے والوں کو نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے یا پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے یا اغوا کر لیا جاتا ہے یا نامعلوم مقام پر لے لیا جاتا ہے، تو ایسے میں ناظرین ایسا لگتا ہے کہ حکومتی اوچے کنڈوں سے جس سے عوام کو دبانے کی کوشش کی، وہ حکومت اس میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ تعلیم کی سہولتیں پاکستان میں نہیں، صحت کی سہولتیں نہیں، انصاف کی سہولتیں نہیں، صرف اور صرف بی بی سی نے مریم نواز کا جو پروپیگنڈا بھی مارا تھا، اللہ ان کو تندرستی صحت لمبی زندگی دے، وہ سرکاری علاج پر چارٹرڈ پلین پر سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، لیکن سموگ کے لیے لاہور میں رہنے والوں کو میو ہسپتال میں وہ سہولت موجود نہیں، جناح ہسپتال میں موجود نہیں، جنرل ہسپتال میں موجود نہیں۔ لیکن حکمرانوں نے اپنی ہی بادشاہت قائم کر دی ہے۔ حکومت کے جو ہوچے ہتھ کنڈے ہیں، جو میں نے پہلے بات مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں عوام کو دبانے کے لیے، سچ کو دبانے کے لیے، اور عوام نے اب
بھی ثابت کر دیا ہے کہ 2.5 سال سے جس طرح انہوں نے ظلم، زیادتی، ناانصافی اور گرفتاریاں دی، برداشت کیا، وہ غلامی کی زنجیریں توڑ چکے ہیں۔ ہاں، ان حکمرانوں سے نجات کب ملتی ہے؟ عوام کی جدوجہد پر انحصار ہے۔ کیا 24 نومبر کے بعد ہر دن 24 نومبر بنا دیا جائے؟ ہر پاکستانی جو کہ بلوچستان میں رہتا ہے وہاں اپنی آزادی کی جدوجہد لڑے، KPK والا وہاں لڑے، سندھ والا لڑے، اور پنجاب اور دیگر جو پہنچ سکتے ہیں اسلام آباد پہنچے۔ کنٹینر آپ کا راستہ نہیں روک سکتے، ربڑ بلٹ، فائرنگ، شیلنگ، لاٹھی چارج نہیں روک سکتا۔ ہاں، اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، پابند سلاسل بھی جا سکتے ہیں، زخمی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ موجودہ پولیس کے چند افسران اور بیوروکریسی نے جو ظالمات کی داستانیں بنائی ہیں وہ شاید دشمن ملک بھی کسی دشمن ملک کے ساتھ نہیں کرتا جو ہمارے کرائے کے افسر کر رہے ہیں۔ میں نے گزارش کیا مسنگ پرسن ہمیں بلوچستان میں ایسے 10 سال پہلے سنتے تھے، لیکن وہ صورتحال کہ بنیادی حقوق نہیں ہے وہی اب پنجاب میں بھی ہو گئی ہے، اسلام آباد میں بھی ہو چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب عوام اگر نہ اٹھی تو پھر تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ عمران خان نے جو نوجوانوں کو لیے پیغام دیا ہے وہ مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم پارٹی وابستگی چھوڑ کے ملکی مفاد میں نکلے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کے علاوہ کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا، ایون کہ اپوزیشن لیڈر ہو قومی اسمبلی کے، سینٹ کے، پنجاب کے، انہیں 4 بندوں کی وجہ سے دفعہ 140 گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ایسے میں علیمہ خان نے پیغام دے دیا ہے کہ عمران خان کا، اب وہ پیغام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں وہ عمران خان کے اس لیڈر کو ایک سیاسی لیڈر کے بیان پہ نہیں لے رہا، میں پاکستان کے اس کو مستقبل دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہمارے پاکستانی غلامی میں مریں گے یا آزادی کی جدوجہد لڑیں گے۔ اسی لیے ناظرین، ڈاکٹر بھی باہر ہیں، انجینئر بھی باہر ہیں، تاجر بھی باہر ہیں، کسان بھی باہر ہیں۔ کسانوں کی زمینیں اداروں کو دی جاتی ہے اور وہ بھوک سے مرتے ہیں۔ ناظرین، میں نے بتا دیا کہ ماضی میں چاہے نواز شریف صاحب جتنی دفعہ مرضی وزیر اعظم رہیں، ان کا علاج لندن، مریم نواز کا، آصف علی زرداری کا لندن اور دبئی۔ تو ان کا پاکستان میں انٹرسٹ کیا ہے؟ نہ جینا یہاں یا نہ مرنا یہاں، نہ کاروبار یہاں یا جائیدادیں یہاں۔ اور میڈیا رینٹ کار بن چکا ہے، رینٹ کار، شوٹر لوگ خریدتے ہیں کہ جاؤ کسی کو خدا نہ خواستہ مار دو، لیکن کچھ سرکاری افسر حکومت کے لیے شوٹر کا کام کر رہے ہیں، یعنی کہ قانون کو شوٹ کر رہے ہیں، کسی کے چاہا گھر روک دیا۔ ایسے میں عمران خان کا پیغام ایز اٹ جو عوام کو دیا ہے، جو مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، نون لیگ والوں کو لیے، پیپلز پارٹی والوں کے لیے، جن کی حق تلفی کی جا رہی ہے، ان کے لیے پیغام ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جتنی جلدی فیصلہ کرو گے، جتنی بھرپور جدوجہد کرو گے، اتنی جلدی آزادی کرو گے۔ اور پھر اگر آپ نے ان ظالموں سے لے لی اور قانون کی حکمرانی ہو گئی، آئین کی حکمرانی ہو گئی، تو پھر آپ کے بچہ 40-50 لاکھ دے کے بیرون ملک نہیں جائے گا، اسے پاکستان میں عزت سے روزگار ملے گا۔ سابق وزیر اعظم نے عمران خان نے اڈیالہ جیل میں اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے طلبات اور نوجوانوں کے لیے ایک خاص پیغام دیا ہے۔ یہ پیغام مشعل راہ ہو سکتا ہے اگر کسی پارٹی سے سیاسی وابستگی بجائے ملک کی آزادی اور انسانی حقوق کے لیے کی جائے۔ ناظرین، عمران خان نے کہا ہزاروں نوجوانوں کو ہر ماہ روزگار ڈھونڈنے کے لیے ملک چھوڑ کر بیرون ملک جا رہے ہیں۔ پاکستان میں ٹیلنٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن کتنے نوجوان باہر جا سکتے ہیں؟ کتنے نوجوان؟ سب کو تو ویزا نہیں ملتا، نہ مل سکتا ہے۔ سب کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ 40-50 لاکھ دے کے آپ وزٹ ویزا لگائیں یا ڈونکی کے ذریعے جائیں۔ ہمیں اپنے ملک کو خوشحال بنانا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے، اس بات میں دو رائے کوئی نہیں۔ صحافی آزاد نہیں، عدلیہ کو بھی فتح کر لیا گیا ہے، عدلیہ میں من پسند پپٹ بٹھا دیے گئے ہیں اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے۔ انہوں نے کہا ملک میں جمہوریت ختم ہو گئی۔ میں تو کہہ رہا ہوں آمریت سے بدترین دور ہے، آمریت سے بدترین دور ہے۔ عمران خان نے کہا رول آف لا بالکل نہیں رہا پاکستان میں، کوئی آدمی پرامن احتجاج نہیں کر سکتا، سچ بولنے پر پابندی ہے۔ میڈیا رینٹ کار بن گیا، سیٹھوں نے ریموٹ کنٹرول سے چلنا شروع کر دیا کہ وہ کمایا ہوا اربوں حرام کا مال
بچانے کے لیے شٹل لے رہے ہیں. کچھ میں چند لوگوں کی گندے آنڈوں کی بات کروں، اچھے لوگوں کی ہمیشہ تاریخ رہی اور ہے. عمران خان کے مطابق رول آف لا نہیں رہا. انہوں نے کہا عدلیہ کو بھی ٹیک اوور کر لیا گیا ہے، وہاں پپڑ بٹھا دیے، پہلے قاضی فائز عیسیٰ اب چیف جسٹس یہ افریدی، جنہوں نے پھر مایوس کیا. انہوں نے کہا عدلیہ کو بھی اگر آپ نے مستقبل کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے تو آپ کو اس بوکس نظام کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، چاہے اس نظام کا بینیفیشری کوئی بھی ہو. ہمیں بینیفیشری عوام کو بنانا ہے، تو آپ کو اس بوکس نظام کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں رہا، ہر دروازہ بند ہو گیا ہے. اب یہ دروازے پہ آپ نوک دے کر آزادی حاصل کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے پاکستان کو خوشحال پاکستان بناتے ہیں، یا غلام پاکستان. یہ اب 24 نومبر کے بعد 25 نومبر کو بھی 24 نومبر بنا دو، 26 کو بھی، دسمبر کو بھی، جب تک ان سے آزادی نہیں ملتی. 24 نومبر کو تمام نوجوان حسن طلبات اپنے حقوق کے لیے عمران خان کے مطابق باہر نکلیں. عمران خان کے لیے نہیں نکلے، پاکستان کے لیے نکلے، اپنے لیے نکلے، اپنے بیوی بچوں کے لیے نکلے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے نکلیں، کیونکہ اب اس ملک میں نوجوانوں کا مستقبل شدید خطرے میں ہے. جتنی نوجوانوں نے قربانی دی ہے، 22 سال کے نوجوانوں پر جو ظلم ہوا ہے، جو ان کے جسم کو برہنہ کر کے کرنٹ لگائے گئے ہیں 30 سال کے، یہ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے. اس پہ کتابیں لکھی جائیں گی، آنے والے وقت میں مورخ اس پر لکھے گا. نوجوانوں نکلو، جتنا بزرگوں کا فرض ہے وہ کرے، خواتین کرے، اور میں بھی کروں، سب سے پہلے میں کروں. بانی پی ٹی اے کی بہن علیمہ خان کی ڈیالہ جیل میں کہ باہر میڈیا سے گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کل کا جو بانی پی ٹی اے کا پیغام تھا، اس کے لیے آج پہلوؤں کا اجاگر کیا ہے. بانی پی ٹی اے نے کہا کہ نوجوان پاکستان کے لیے کھڑے ہوں، کیونکہ نوجوانوں نے پاکستان بنایا تھا، قائد اعظم نے بنایا تھا، لیکن وڈیروں نے، مافیا نے، سیسلن مافیا نے، گاڈ فادر نے قبضہ کر لیا. اس قبضے سے چھڑانے کی اب وقت آ گیا ہے، اور اس کے لیے قربانیاں دینی ہوگی. ہر مشکل راستے میں گزر کے ہی منزل پاتے ہیں، اور منزل پا کر ہی انسانی حقوق کی علمداری ہوگی. نوجوان نسل کے لیے بانی پی ٹی اے نے پیغام دیا کہ آپ لوگوں نے ملک کو چھوڑ کر اب نہیں جانا. اب ہم ملک میں ایسا قانون لائیں گے، رول آف لا لائیں گے، جہاں ہر ملک پاکستانی کو تحفظ ملے، اس کی جان و مال کی حکومت تحفظ ہو. نہ یہ کہ موجودہ حکومت انسانیت کی قاتل بنتی جا رہی ہے، انسانیت کی قاتل بنتی جا رہی ہے، جھوٹ کا بیپار کیا جا رہا ہے، ظلم کا بازار لگایا جا رہا ہے، سیل لگائی ہوئی ہے. جو ان سے اختلاف کرتا ہے اسے مٹا دیا جاتا ہے. شہید ارشد شریف کی مثال میں تا دم مرگ دیتا رہوں گا. اس نے سچ بولتے بولتے زندگی دے دی، لیکن وہ کون تھا وہ جو کہتا تھا؟ مجھے پتا ہے وہ کون تھا. کون تھا نہیں، کون ہے. اب کون ہے کو ہم نے قانون کے مطابق اس کے لیے کارروائی کرنی ہے. انہوں نے عمران خان نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے. 24 نومبر کی تاریخ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ہر دن اب 24 تاریخ بنا دو 24 کے بعد. بانی پی ٹی اے نے کہا 24 نومبر کو احتجاج کی تیاریاں شروع کر دیں. بانی پی ٹی اے نے پیغام دیا ہے کہ ابھی سے گھروں میں بیٹھ کر منصوبہ بندی کریں، جہاں جیسے ہو اسے احتجاج کی، پرامن احتجاج کی، لیکن توڑ پھوڑ نہیں کرنی، کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچانا، املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، امن کا پیغام دینا ہے. لیکن جدوجہد اس وقت تک رہے گی جب تک یہ سیسلن مافیا اور گاڈ فادر سے نجات نہیں ملتی. بانی پی ٹی اے نے کہا کہ سوشل میڈیا کے نوجوان بھی 24 نومبر کے لیے تیاری پکڑ لیں. ان پر کریک ڈاؤن ہوگا، لیکن بہت بڑی بیماری آ جائے تو اتنا بڑا آپریشن کے بعد ہی شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جتنا ظلم بڑھ گیا ہے اتنی ہی قربانی مانگتی ہے، لیکن اگر آپ حق سچ پہ رہے، ملک کے مفاد کے لیے چلے تو کامیابی ہوگی. انہوں نے کہا کراچی اور کوئٹہ کے لوگ اپنے اپنے صوبوں میں احتجاج کریں، جو اسلام آباد نہیں آ سکتا، لیکن ہر گلی، ہر محلہ، ہر شہر، ہر کریا پرامن احتجاج سے کر دیں کہ پولیس آپ پر کریک ڈاؤن کرنا بھی چاہے تو کتنے پکڑے گی، آخر تھک جائیں گے. کئی پولیس والوں نے، میری اطلاع ہے کہ ظلم کا مزید حصہ بننے سے انکار کر دیا، لیکن پنجاب پولیس کا اعلیٰ افسر نے ضمیر فروشی کی انتہا کر دی. پنجاب میں بڑے اچھی شہرت کے آئی جی جوید اقبال اور دیگر رہے، لیکن اس افسر نے
پولیس پہ جو بدنما داغ لگایا ہے اسے دھوتے دھوتے خالق داد جیسے جوید اقبال جیسے افسران، آفتاب چیمہ جیسے افسران کی ضرورت ہے، وہ ہوں گے، نکلیں گے۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی کی 24 نومبر کے احتجاجی کال میں ساری لیڈرشپ کو براہ راست پیغام دیا گیا کہ 25 نومبر کو احتجاج کامیاب کرائیں، اب ڈر کے نہیں، آگے بڑھ کر حق لیں، لیکن پرامن طریقے سے۔ تمام پی ٹی آئی کارکنوں کو 25 نومبر کو اسلام آباد پہنچے اور بانی پی ٹی آئی نے پاکستان کے مستقبل، انہوں نے کہا کہ میں عوام کو بہتر مستقبل کے لیے جیل کاٹ رہا ہوں، یہ جیل مجھے تکلیف نہیں دے رہی اگر اس میری قربانی میں پاکستان کی عوام کو آزادی مل جائے، جہاں رول آف لا ہو جائے، آئین کی حکمرانی ہو، لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق مل جائے، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، وہ پاکستان بنانا ہے، جس کے لیے قائد اعظم نے جو جہد کی تھی، وہ وقت قریب ہے، صرف نکلیں، اب خوف کے بت توڑ دیں، اب دہشت کو ظالموں کے لیے نشان عبرت بنا دیں، ان کی ناکامی ہی ان کے ملک کے فرار ہونے کا راستہ ہوگا۔ ہم سب کو فیصلہ کرنا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ میں بہت سے کیس پینڈنگ ہیں 26ویں ترمیم میں، لیکن نہیں سنا جا رہا، جسٹس امین الدین خان آپ کو انصاف کیا دیں گے؟ وہ تو فل کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کو کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا حکم نہ مانے، یعنی کہ خانہ جنگی خدا نہ خواستہ ہو، ہمیں انتشار سے آزادی نہیں لینی، جد و جہد سے لینی ہے۔ اس کے لیے اب تقسیم نہیں، اپنے آپ کو اپنے مفاد کو ملکی مفاد کے آگے ختم کرنا ہوگا اور ذاتی مفاد پر ملکی مفاد کو ترجیح دینا ہوگا۔ یہی قائد اعظم کا پاکستان ہوگا اگر آپ نے اب حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ ہو۔